बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 26वीं आईनी तरामीम में यह तय कर दिया गया कि अब कोई भी आइन पसंद और आज़ाद जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकेगा, चूंकि यही तो असल मसला है जिसको मैनेज करने के लिए हुकूमत ने इतनी तगो-दौ की है। लिहाजा अब जो भी जज होगा वो हुकूमती एक मुलाजम के तौर पर उसकी हैसियत होगी, और अब जो कमेटी है जिसने पहले उस खुशनसीब चीफ जस्टिस के तैनाती करनी है, वो 12 नाम सामने आ गए हैं। वो आपके सामने रखने हैं। और पीटीआई पर जिस मामले के अंदर तनकीद हो रही थी पिछले चंद दिनों से, और हमें भी कमेंट करके बहुत सारे दोस्त कहते थे कि आपको ज्यादा पता है, तो अब वही उसी मकाम पे पहुंच गए हैं, उस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन समड़ेयाल सियालकोट से ये एमएनए है। ये लोटे नहीं बने। अब ये एक नया दावा आ गया, और दावा जो है वो असल जो कहानी है इसके पीछे क्या है, चूंकि जो दावा करने वाला है वो कहते हैं रावी सिख है, बंदा बड़ा आम है। ये भी आपके सामने कहानी रख दी है। अली अमीन गंडापुर ने आज फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर इस पूरे निज़ाम को ललकार दिया है, बड़क मारी है। लेकिन अब बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ बड़े परेशान हैं यकीनन, लेकिन मायूस होने की बात नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ कम बैक करेगी। इस पे भी बात करेंगे। अमूमन ऐसे होता है, कई ऐसे मौके आते हैं तहरीकों की जिंदगी के अंदर, और जब भी आप कोई स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उस मौके पे आप मायूस होते हैं, आप परेशान होते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा अरसे के लिए वक्त होता है, वो टल जाता है, हालात मामूल पे आते हैं। और जो खास तौर पर तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी पाकिस्तान की जमात, जहां इतने जो है वो नौजवान है, और हर तबका जिंदगी के अंदर ये मकबूल जमात है, और फिर एक खाऊ कबाइल का टोला जो पाकिस्तान को नोचने के लिए यहाँ पे इक्तदार के ऊपर फार्म 47 के तहत काबज किया गया है। मईशत तबाही बर्बादी के दहाने पे है। जाली इश्तिहारात दे के करोड़ों रुपए के टीवियों पर, ये चैनल्स पर खबरें चलवाई जाती हैं। अब आप देखेंगे चंद दिन ये खबरें चलवाई जाएंगी कि आईनी तरामीम हो गई हैं, इस्तेकाम पैदा हो गया है, तो अब मईशत ने बड़ा टेक अप कर लिया है, और अब मईशत बढ़ गई है जी। आज स्टॉक एक्सचेंज में इतना कारोबार हो गया है, वो भाई ना आपका यानी वो $100 अरब का आपने लारा लगाया था, और आज आपसे वही बंदा पूछे कि वो किधर गया है, $5 अरब किधर गया है। जब तक आप बेशक खुद बंदे नहीं बनेंगे तो दुनिया आपको संजीदा नहीं ले सकती। अब ये पाकिस्तानी अवाम है, नोचते रहें जितना अरसा नोचना है, आइन कानून इंसानी हकूक की पामालियां करके, तो अल्टीमेटली ये जो मौजूदा तबका है इसके खिलाफ अवामी नफरत बढ़नी है। और अब ये तहरीक इंसाफ, अच्छी बात यह है कि ये आइसोलेट है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तन्हाई के अंदर है, तो इस मामले के अंदर इसको ये तन्हाई फायदा देती है कि सारे एक तरफ है और ये एक तरफ है, तो लिहाजा परेशानी और मायूसी की बात नहीं है। ये खाऊ कबाइल नाकाम होंगे, पाकिस्तानी कौम बिल आखिर जीतेगी। जो असली आइन है वो बहाल होगा, और आइन और पाकिस्तानी अवाम के सामने इन सब को सरेंडर करना पड़ेगा, जो इस वक्त आपको बड़े एक ताकत के बुर्ज जो है वो नजर आते हैं, चूंकि तारीख ये बताती है, और हालिया आपने देखा है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर कि बिल आखिर झुकना पड़ता है, और झुकेंगे। ये पाकिस्तानी अवाम की जहर है, एक शऊर का बहुत बड़ा इम्तिहान है। वक्त कितना लगता है उसके लिए तहरीक इंसाफ को जो मेहनत करने की जरूरत है। बदकिस्मती से जब इमरान खान अरेस्ट हुए और उससे पहले भी जो हालात पैदा हुए, तो तंजीम साजी पे उस तरह तवज्जो नहीं दी गई, और तंजीम साजी के जो मामलात हैं उसमें देखा गया जो जो MNAs MPs थे, कुछ सख्तियां बढ़ती गई, और फिर जो नए लोग आए वो अपने ही जो लोग थे उनको किसी को सदर किसी को जनरल सेक्रेटरी बना के, तो वो जाली किस्म की तंजीम साजियां बहुत सारी जगहों पे हुई हैं। तो अगर तंजीमी स्ट्रक्चर यूनियन काउंसिल लेवल तक, मोहल्ले लेवल तक, अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी जमात का, चंद इलाके थोड़े होंगे जहां ऐसा नहीं होगा, अगर किसी जमात का नेटवर्क बन सकता है तो वो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब देखें, जब भी ऐसे मामलात होते हैं तो जहां कमजोरियां होती हैं उनका जायजा लेना चाहिए। गली मोहल्ले तक अपने तंजीमी स्ट्रक्चर कायम करें, और वो अगर आप कायम करने के अंदर कामयाब हो जाते हैं
تو پھر یہ ایم این ایز ایم پی ایز میں دیکھتا ہوں اسلام آباد کے اندر یہاں پہ ایک ایم این اے کا الیکشن لڑے ہیں صاحب، میں شعیب شہین صاحب کا نام لے دیتا ہوں، وہ پریس ٹاک کے اندر آگے آگے ہوتے ہیں، لیکن جس دن احتجاج ہونا تھا وہ بندہ حلقے میں نہیں گیا، کسی کو کہا بھی نہیں ہے، سکون کر رہا تھا۔ تو ایسے لوگ تھوڑے ہی آتے ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب نے ڈو اور ڈائی کی بڑھ کے ماری ہیں، اور ان کا بھی یہ خیال ہے کہ سوشل میڈیا پہ بندے اکٹھے نہیں ہوتے، عملی طور پہ نکلنا پڑتا ہے۔ یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے، لیکن علی امین گنڈا پور کو کوئی بتائے کہ یہ الیکشن جو آپ جیتے ہیں، آپ کو سوشل میڈیا نے ہی جتوایا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کو اتنا آپ تضحیک کا نشانہ بنا کے یا بالکل ایسے کر کے، چونکہ یہ سوشل میڈیا آپ پر چیک رکھتا ہے کہ کون ادھر ادھر ہو رہا ہے، تو اس سے آپ کو تکلیف یقیناً ہوتی ہے، لیکن آج جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں یہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے آپ کو بٹھایا ہے۔ اچھا، دوسری جو بات ہے وہ بالآخر کمیٹی کی تشکیل پا گئی ہے، اور اس کمیٹی کے اندر اب تحریک انصاف کے 3 بندے، ایک مولانا فضل الرحمان کا بندہ ہے، یعنی وہ ویسے تو اللہ کے بندے ہیں لیکن پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں۔ تو اب یہاں پہ حکومت کی اکثریت ہے، 2/3 اکثریت سے چیف جسٹس بننا ہے، تو 9 اراکین یعنی بلکہ 8 تو پکے ان کے ہیں، تو فضل الرحمان بھی حمایت کے اندر ہے، تو 9 بندے ان کے ہیں۔ تو اب 9 بندے جس کو چاہیں گے حکومتی چیف جسٹس بن جائے گا۔ ویسے اگر جسٹس منصور بھی بن جائیں تو اب وہ کیا کر لیں گے، اور کوئی اور آئے گا تو پھر بھی کیا ہوگا۔ بات تو یہ ہے کہ جب دانت نکال لی ہے تو وہ کھائے گا کیسے۔ اچھا، بہرحال فل کورٹ کا آپشن ابھی بھی ایک موجود ہے، قاضی ہٹے گا تو اب حکومت کی کوشش یہ ہے کہ قاضی کے ہوتے ہوئے ہم جو ہے وہ آخری بینچ کے اندر ادھر ادھر ڈیوائیڈ کر کے جائیں، تاکہ آخری جو اس پہ لگنی ہے کالک وہ بھی ملتا جائے، تاکہ وہ سارا کھاتا وہ مل لے۔ اچھا، اب اس کے اندر جو ہے وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر قانون آدم نذیر تارڑ، احسن اقبال، یہ کمیٹی کا حصہ ہیں نون لیگ سے، شائستہ پرویز ملک بھی ان کے ساتھ ہے، یہ 4 نون لیگ کے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف جو ہے وہ اسی طرح سید نوید قمر، یہ جو ہے وہ یہاں پہ دوسرا ایک وکیل بھی ہے ان کا فاروق ایچ نائک، یہ جو ہے یہ موجود ہیں جی یہاں پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے، بیرسٹر گوہر، صاحبزادہ حامد رضا، اور ان کے ساتھ ہیں جی بیرسٹر علی ظفر، یہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور کامران مرتضیٰ یہ جو ہے وہ جے یو آئی کے ہیں۔ تو یہ 12 افراد ہیں جن کی خصوصی کمیٹی جو آئین کے آرٹیکل 175A کی شق 3 کے تحت تشکیل پائی ہے، جو تشکیل دی ہے۔ تو اب اس کا حصہ تو پی ٹی آئی بن گئی ہے، بننا ہی تھا، اور نہ بنے تو نقصان ہوگا۔ وہ تو بھائی یہی بات اس وقت کر رہے تھے جب وہ بضد تھے کہ ہم نے آئینی ترامیم لے کے آنی ہے، تو آپ اپنا مسودہ تو لے کے آ جاتے۔ وہاں آپ کہہ رہے تھے کہ ہم اس طرح کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تسلیم کر دیا، تو اب آپ کمیٹی میں بیٹھ گئے ہیں تو آپ نے کیا تسلیم نہیں کیا؟ یعنی یہ بڑے تضادات ہیں۔ یہ تضادات اب وہاں پہ پی ٹی آئی اپنا مسودہ لے کے آتی اور اس پہ پریس کانفرنسیں کرتی، اس پہ دلائل دیتی، عوام کے سامنے رکھتی کہ بھائی اصلاحات اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر یہ اصل اصلاحات ہیں، اس کے ذریعے کیسز کا برڈن کم ہوگا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز جہاں پہ 17 ہیں وہاں پہ آپ 40 کر دیں۔ ہائی کورٹس کے ججز ابھی تک آپ کی سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں، اور کسی اس کا کرائٹیریا سخت کریں ججز کا، یہ نہ ہو کہ آدم نذیر تارڑ اور احسن بون اب حکومت میں ہے تو وہ اپنے جج لے کے آ جائیں۔ یہ تو ایک بڑا مذاق ہو گیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بہرحال دیکھنے کی ضرورت تھی۔ اچھا، دوسرا جو ایک ایم این اے ہے، سب کی وضاحتیں آ رہی ہیں، لیکن یہ چونکہ دعویٰ ہے، اور دعویٰ جو ہے وہ بنیادی طور پر ہمارے صحافی ہیں، سینئر اور بڑے ہی یعنی کریڈیبل صحافی ہیں، امیر عباس صاحب۔ اب دعویٰ صحیح ہے غلط ہے، بہرحال ان کی خبر ہے، اور اب اس کا باقاعدہ طور پہ جو بیرسٹر ہیں بلکہ عمر ایوب، انہوں نے اشارہ بھی دیا ہے اس کا، انہوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ اچھا، امیر عباس بتا رہے ہیں کہ انتہائی مصدقہ ذرائع سے کہہ رہا ہوں کہ جب ستمبر میں ترامیم منظور کروانے کی پہلے ناکام کوشش ہوئی تو پی ٹی آئی کے ایم این اے بریگیڈیئر اسلم گھمن کو 11 روز کے لیے حراست میں رکھا گیا، نصف ارب سے زائد کی پیشکش کی گئی، یعنی 50 کروڑ سے زائد کی۔
پیشکش کی گئی، لیکن انہوں نے ہر طرح کا دباؤ قبول کرنے سے انکار کیا، حتیٰ کہ ان کے خاندان کو صرف عمران خان کے ساتھ کھڑا رہنے کے جرم میں ایک بہت بڑی اور ناقابل یقین قربانی دینا پڑی، جس کا حوالہ کچھ عرصہ بعد دوں گا۔ یہ اس طرح کے بڑے بڑے گندے کام ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ترامیم پر ووٹنگ کے وقت وہ قومی اسمبلی کی لابی کی بجائے اسمبلی سے 28 کلومیٹر دور ایک عزیز کے گھر محفوظ جگہ پر تھے۔ انہیں کئی بار بلایا گیا، دباؤ ڈالا گیا، اور یہ سب وہ اپنی پارٹی قیادت کو بتاتے رہے۔ الیکشن جیتنے کے بعد بھی ان کی پی ٹی آئی میں شمولیت روکنے کے لیے انہیں 4 روز تک زیر حراست رکھا گیا۔ ذرائع کے مطابق وہ عمران خان سے وفاداری کا قرآن پر حلف دینے کو تیار ہے۔ گمن صاحب پی ٹی آئی میں شمولیت کا بیان حلفی بھی کافی عرصہ پہلے پارٹی کو جمع کروا چکے ہیں۔ تو اب اس کی تقریباً دیکھیں، پارٹی سے اگر عمر ایوب یا کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کلین چٹ دے رہا ہے یا وہ اگر وہ رابطے کے اندر تھے تو مارجن دینا چاہیے، اگر نہیں تھے اور آپ سمجھتے ہیں تو پھر مارجن نہ دیں، لیکن اتنا ضرور دیکھنا چاہیے کہ اگر تو کوئی واقعی 100% آزادانہ طور پہ اس نے بے وفائی کی ہے تو وہ اور معاملہ ہوتا ہے۔ کسی کی ماں بہن بیٹی کو جینون طریقے سے اگر اٹھا لیا گیا تو وہ اور معاملہ ہے۔ ہاں، اگر پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ بھائی ادھر آؤ، ہم آپ کو محفوظ مقام دیتے ہیں، تو جان بوجھ کے بندہ اگر وہاں سے غیر حاضر ہوا ہے تو یہ بھی ایک اور جو ہے وہ معاملہ ہے۔ بہرحال یہ پی ٹی آئی کا معاملہ ہے، دیکھتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔